بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پوری دنیا میں فرزندان توحید رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے اور کیا پہلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے؟ انبیاء کرام روزے کب رکھتے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو روزہ کے ایمان افروز تاریخی حوالہ جات بھی بتائیں گے جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ بنیادی طور پر کسی مذہبی حکم کی بنا پر کسی خاص کام کرنے، چیز استعمال کرنے، خاص کھانے یا تمام کھانے پینے کی اشیاء سے مخصوص وقت تک خود کو اپنی مرضی سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزے رکھتے تھے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایام بیض یعنی ہر ماہ کی 13ویں، 14 اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ ایام بیض ان دنوں کو کہا جاتا ہے جب چاند مکمل روشن ہوتا ہے، جسے عرف عام میں 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ انہی 3 دن کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام دیا گیا ہے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف ہوتا تھا۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار مختلف تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بعد مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں۔ انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی۔ اس پر اللہ رب العزت نے انہیں سابقہ حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے روزے کا ذکر بھی ملتا ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا، یعنی خاموشی کا روزہ۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر جنات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں کو شامل کرتی ہے، اور جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہ تھی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ البتہ پہلی امتوں کے روزے تمام حالاتوں اور صفات میں مسلمانوں کے روزوں کے برابر نہیں تھے۔ مثلاً روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان میں فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہ تھے، اور اس امت پر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ناظرین، روایات کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم 2 صدی ہجری میں تحویل کعبہ کے واقعے سے 10 روز بعد ماہ شعبان میں نازل ہوا۔ آیت روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس میں رمضان مبارک کو
ماہ سیام قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للنساء وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولیتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم وَلَعَلَّکُمْ تشکرون۔ ترجمہ: رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا روزہ باہتمام رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے دن، جنہیں ایام بیض سے موسوم کیا جاتا ہے، کہ روزے پہلی امتیں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتی تھیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد ان روزوں کی حیثیت سنت کا درجہ اختیار کر گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشوراء اور ایام بیض کے روزے رکھنے کا معمول مدت العمر قائم رہا۔ روزے کی فرضیت کا منکر کافر اور اس کا تارک گناہ گار ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی بار ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ اللہ حافظ۔